بہارے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان شمس الرحمن رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن بہار رمضان لے کے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ کی طرح تعارف کراتا چلوں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم پروفیسر حافظ عبدالرحمن زاہدی صاحب۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے اندر ایک مرتبہ پھر تشریف لا کے، اور بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی اور فرمائش تھی کہ پروفیسر صاحب کو دوبارہ لایا جائے، اور چونکہ ہمارا ایک شیڈول ہے اور شیڈول کے اندر مختلف علماء کرام، پروفیسر حضرات، مفتیان کرام اور فقیہی مسائل ہوں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع سخن اور جو موضوع بحث عنوان ہے وہ بہت ہی عظیم شخصیت کے حوالہ سے ہے۔ میری مراد راکب دوش مصطفیٰ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کے والد شیر خدا، جن کے نانا حضرت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جن کی والدہ جنت کی خواتین کی ملکہ۔ ناظرین کرام، اس عظیم شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے جن کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے سوال و جواب کا جو ہمارا طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ۔ اور سوال کچھ اس طرح کا ہے، یقیناً یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے، محبتوں کے، عقیدتوں کے پھول نچھاور کیا کرتے تھے۔ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ان کی ولادت کے حوالہ سے اور پھر ان کے نام مبارک کے حوالہ سے کہ حسن کتنا خوبصورت نام، یہ کس طرح تجویز کیا گیا؟ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو شمس بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر مدعو کیا اور اس قابل سمجھا کہ آپ کی اس نشست کا ایک حصہ بنوں دوبارہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب۔ اور آپ کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا چلوں، کیونکہ آج 15واں جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ گزر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو 15 رمضان المبارک کے حوالہ سے جو ایک نسبت ہے رمضان شریف کی، اس حوالہ سے آپ نے جو موضوع کا انتخاب کیا، اور رمضان شریف اور آپ کے اس پروگرام کا جو ایک سلسلہ تھا اس کا آج نصف بھی ہے۔ اس پر بھی آپ کو مبارکباد۔ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور دوستوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کا پروگرام دیکھیں۔ بڑے سارے فوائد اس سے ہمیں ملتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو پیغام محبت ملتا ہے اور پیغام حقیقت ملتا ہے۔ بے شک جناب۔ موضوع کا انتخاب بہت عمدہ، نسبت، کیونکہ ہمارا تعلق ہی ایک نسبت کا ہے حضور کے ساتھ۔ بے شک جناب۔ حضور کی آل کے ساتھ بھی ایک نسبت کا تعلق ہے۔ ہم تو ہر روز، ہر ماہ، ہر سال، بلکہ ہماری تو ہر سانس جو ہے وہ نسبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم تو سانس بھی لیتے ہیں تو نسبت سے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم تو بولتے بھی ہیں تو نسبت سے بولتے اللہ، ہیں۔ بے شک جناب۔ تو آج جو آپ نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے پاکیزہ خیالات لے کر آؤں، بے شک جناب، بے شک۔ کہاں سے وہ پاکیزہ الفاظ لے کر آؤں جو آپ کی شایان شان ہو، سبحان اللہ، بے شک جناب۔ اور کہاں سے میں وہ عقل لے کر آؤں، میں کہاں سے فہم و بصیرت لے کر آؤں جو آپ کی شان و شوکت کے عین مطابق ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں، ہمارے قلموں میں اتنی طہارت نہیں کہ ہم آپ کی سیرت کو بیان کر سکیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہم یہ جو آپ کا یا اہل بیت کا ذکر چھیڑ لیتے ہیں،
واہ اور اس ذکر میں کو چھیڑ کر ہم محو ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس عشق کے سمندر میں ہم غرق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو مرشد کریم ہے وہ ارشاد فرمایا بے کرتے شک ہیں، جناب۔ وہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ زبان بھی پاک فرما دیتا ہے اور دل بھی پاک دل بھی پاک فرما دیتا ہے، سبحان یہ اللہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے شک تو جناب۔ الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے توسل سے ہماری ایک وسیلہ بنے گا، ایک ذریعہ بنے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ بے علیہ وسلم شک بھی ہیں، جناب، بے شک، یہ جگر گوشہ بطول بھی ہیں۔ واہ، یہ سبحان وہ اللہ۔ شخصیت ہیں کہ جن کے نانا جیسا دنیا میں کوئی نانا نہیں، نانا نہیں ہے، اور سبحان جن کے اللہ، دادا جیسا بھی دنیا میں کوئی دادا نہیں ہے، واہ واہ، جن کی ماں جیسی دنیا میں کوئی ماں ماں نہیں ہے، نہیں ہے۔ سیدہ کائنات ہے، سبحان اللہ، باپ علی المرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، مولا کائنات بے ہے، شک، بے شک، اور باپ جو نانا ہے وہ سید کائنات ہے، سبحان اللہ، اور جو نانی ہے وہ ملکۃ العرب ہے، سبحان اور اللہ۔ وہ ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تم نے آخری وقت میں مجھ سے میری قمیص مانگی ہے، اگر تم محمد کی چمڑی بھی مانگ لیتی میں تم کو عطا سبحان فرما اللہ، دیتا۔ ماشاءاللہ، بے شک اتنا احسان ہے آپ کے اسلام کے اوپر۔ واہ۔ یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ ولادت کی طرف ہم آتے ہیں، بسم اللہ۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں جی جی۔ کہ ہمارے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، ذرا ایک لمحہ جی جی، شمس بھائی، ایک منٹ صرف واہ، ہم یہ تصور کر لیں کہ ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، ہائے ہائے، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ اب ذرا اس چیز کو سوچ کر بیٹھیے اور تصور یہ امیجن کیجئے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے، پھر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ 10 20 30 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ، کتنی خوشی ہوگی۔ بہت۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانہ وہ ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا وہ بھی واپس لے لیا، اللہ، دوسرا بیٹا عطا کیا وہ بھی واپس لے لیا، اللہ، تیسرا بیٹا عطا کیا وہ بھی واپس لے اللہ۔ لیا۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 30 سال سے کوئی ایسی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ اللہ، 30 سال کے بعد خوشخبری دینے والا، نوید سنانے والا، مجدہ سنانے والا دوڑ کر بھاگ کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مبارک ہو، سبحان اللہ اللہ۔ نے آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا عطا سبحان فرمایا۔ اللہ، ماشاءاللہ، جب ماشاءاللہ، وہ خوشخبری لے کر آتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے بعد خوشخبری سنتے ہیں، دوڑتے ہیں، باغ باغ ہے دل، خوش ہیں، اللہ۔ مسرت کے ان لمحات میں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں۔ وہاں پر جا کر چینی نہیں مانگتے، مٹھائی نہیں مانگتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے کہ کچھ تو لاؤ میں اپنے بیٹے کو گٹی دوں۔ اللہ، شمس بھائی کچھ نہیں اللہ، مانگا، سبحان اللہ، بغیر کیا کچھ کہنے، مانگے اپنا لعاب دہن جو ہے اللہ، منہ سے نکال کر اللہ، حضرت امام حسن کے منہ کے اندر دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ، جب یہ سارا منظر ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں علی نام کیا تجویز کیا ہے؟ اللہ، مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سبقت میں لے جاؤں؟ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ، ہم اللہ، آپ سے سبقت نہیں لے کے جا سکتے، اللہ، اس کا نام آپ تجویز فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عرش سے زمین پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، جب وہ سامنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی نہ آپ تجویز کریں، نہ نام جو ہے وہ مولا علی تجویز کریں، سبحان اللہ، ان خوبصورت بیٹے کا نام خود رب کائنات نے تجویز سبحان فرما اللہ، دیا۔ کیا کہنے، اللہ کہا اللہ، کیا نام رکھا ہے؟ کہا ان کا نام حسن رکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ آج سے پہلے تاریخ میں ایسا نام کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں عطا فرمایا؟ اس میں یہاں پر میں یہ بات کرتا چلوں کیونکہ میں استاذ بھی ہوں، اس والا سے گرامر میں ذرا چلتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ایک ہوتی ہے شمس بھائی صفت، بے شک، ایک ہوتا ہے اسم۔ بے شک، عربوں میں یہ بات تھی کہ کسی قسم کی کسی میں صفت ہوتی اس نام سے پھر اس کو بلایا جاتا۔ جی جی، کوئی حسین ہوتا اس کو حسن کہتے تھے، واہ، ٹھیک ہے، اس کو حسن بھی کہتے تھے۔ بے شک، تو اس بچپن میں اگر کوئی بچہ حسین ہوتا، جب وہ جوانی میں آتا اس کا وہ جو صفت والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ جی جی، جب وہ بچپن سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں جاتا، پھر وہ حسن والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ یہ ہوتی ہے صفت۔ لیکن رب کائنات نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا نام دیا، کیونکہ اللہ نے یہ نام اس لیے دیا کیونکہ امام حسن بچپن میں بھی خوبصورت تھے، سبحان اللہ، جوانی میں بھی سبحان خوبصورت تھے، اللہ، بڑھاپے میں بھی کیا خوبصورت کہنے، تھے، واہ واہ، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے پھر بھی خوبصورت، سبحان اور اللہ، ساری کائنات آج بھی آپ کو حسن کے نام سے پکار رہی ہے، سبحان اور اللہ، قیامت تک آپ خوبصورت رہیں گے۔ خوبصورت کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سر سے لے کر
واہ صدر تک، سینے تک واہ واہ سبحان اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی آپ کی صورت. اللہ جب آپ بولتے تھے یوں لگتا کہ مصطفیٰ کریم بول رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں سے لے کر شبیہ نیچے تک مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ، صلی اللہ اور علیہ یہاں سے وسلم. لے کر نیچے پاؤں کی ایڑی تک، پاؤں تک نہیں، پاؤں کی ایڑی تک حضرت امام حسین خوب مصطفیٰ کریم صلی جیسے اللہ تھے. علیہ وسلم. وہ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ جا رہے ہیں. اللہ. حضرت امام حسن بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ناظرین کتنے خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب کتنی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کریموں کے گھر میں جب ایک خوشی آتی ہے تو وہ خوشی کا یہ عالم ہے کہ ان کو گٹی کائنات کی سب سے خوبصورت شخصیت اپنے لعاب مبارک سے دیتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین چند مصرے شاعر یہیں پہ گویا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ پھول اپنے ہیں، یہ پھول اپنے ہیں، سارا چمن ہمارا ہے. یہ پھول اپنے ہیں، سارا چمن ہمارا ہے، نبی کا پاک نواسا حسن ہمارا ہے، نبی کا پاک نواسا حسن ہمارا ہے، اور نبی کی آل کا کھاتے ہیں. یہ شکر الحمدللہ. یہ شاعر نے ہمارے سخن اور ہمارے بختوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ نبی کی آل کا کھاتے ہیں اور لکھتے ہیں. نبی کی آل کا کھاتے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ نبی کی آل کا کھاتے ہیں اور بولتے ہیں. نبی کی آل کا کھاتے ہیں اور بولتے ہیں. الگ تھلگ سا جہاں میں سخن ہمارا ہے، الگ تھلگ جہاں میں سخن ہمارا ہے. یہ شاعر نے یقیناً ہماری انہی الفاظ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا. تو ناظرین اسی خوبصورت پیرائی کے اندر میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. پروفیسر صاحب کتنا خوبصورت پروگرام کا ماحول بنا ہوا ہے. یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے دل کے اوپر حضرت امام حسن کی وہ محبتوں بری تمانیت محسوس کر رہے ہوں گے. یہی بتائیے حضور نے اتنی محبت فرمائی ہے، ذرا اسی کو تھوڑا تول دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسن سے کس قدر محبت تھی، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ. کیا خوبصورت سوال آپ نے شمس بھائی پوچھ لیا کہ اہل بیت کا جو گھرانہ ہے ان کی آپس میں محبتیں کیسی تھی. آج کے معاشرے میں ہمیں بتانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ جو تکبر کی، انا کی، رونیت کی، یہ حسد کی یہ جو بیماریاں پھیل چکی ہیں تاکہ ان کا جڑ سے خاتمہ ہو سکے اور محبت کا پیغام ہر جگہ پھیلے، امن کا پیغام، سلامتی کا پیغام پھیلے. میں سوال کے جواب جو ہے اس کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے آپ نے ایک تار کو چھیڑ دیا ہے جو آپ نے چند مصرے پیش کیے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت شاعر کے یہ اشعار ہیں. میں بھی منقبت کا جو ہے وہ چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد میں سوال کی طرف آؤں گا. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں شمس بھائی کہا کہ کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے. اللہ کیا الفاظ کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ کرم کی فضل کی جو حد انتہا ہے، حسن مجتبیٰ وہ حسن مجتبیٰ ہے. واہ واہ کیا کہنے. کہ کرم بھی ہے اور فضل بھی ہے، دونوں کی حد نہیں، حد انتہا ہے. وہ حسن مجتبیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے شانوں پہ جن کو نبی نے بٹھایا. راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شانوں پہ جن کو نبی نے بٹھایا، بٹھا کے مدینے کا چکر لگایا، بٹھا کے مدینے کا چکر لگایا. حسین ابن حیدر برادر ہیں ان کے تو بابا زمانے کے مشکل کشا ہے. وہ حسن مجتبیٰ ہے، حسن مجتبیٰ ہے. یہ شان ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت کا جو تعلق ہے اس کی طرف میں آتا چلوں. شمس بھائی، نانا ہر کوئی اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے. بالکل آج کے معاشرے میں دیکھنے ہر کوئی محبت کرتا ہے اور اپنے خاص طور پر نواسوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جو مثال ہمیں حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسے سے محبت کی ملتی ہے، کائنات میں ایسی مثال مل ہی نہیں سکتی. بے شک یہ میرا دعویٰ ہے، ایسی مثال نہیں مل سکتی کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے شہزادے جو نواسے رسول ہیں ان کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کو دیکھا کہ حضرت امام حسن پیار اور محبت اور لاڈ کے ساتھ اپنی ننھی معصوم پیاری پیاری انگلیوں جو ہے اس کے ساتھ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں انگلیاں پھیر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسن کی شخصیت وہ ہے
کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ریش کو ان کے لیے کھلونا بنا دیا ہے، اللہ ان کی گود کو بھی کھلونا بنا دیا ہے، اللہ، ان کے اعصاب کو بھی کھلونا بنا دیا ہے، حضور کے جو شانہ مبارک ہے ان کو بھی کھلونا بنا دیا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں جب وہ انگلیاں پھیر رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات صرف یہاں تک نہیں، میں نے آگے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ریش مبارک میں انگلیاں لاڈ کے ساتھ پھیر رہے تھے، ادھر مصطفیٰ کو بھی حضرت امام حسن کے اوپر لاڈ اور پیار آ رہا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں بلکہ سارے ملائکہ کو بھی حضرت امام حسن کے اوپر لاڈ آ رہا تھا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، الفاظ کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ اس انداز کے ساتھ اگر کسی نے آج تک اپنے نواسے سے محبت کی ہے تو مجھے مثال لا کر دے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو حضرت امام حسن کے منہ کے اندر دے دیا۔ اب یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہوں گا شمس بھائی کہ کیا اللہ کے نبی کا جو عمل ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نہ وہ بولتے اللہ کے حکم کے بغیر ہے، نہ وہ چلتے اللہ کے حکم کے بغیر ہے، نہ وہ کھاتے اللہ کے حکم کے بغیر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسن سے محبت یہ اصل میں اللہ کا حکم ہے، اللہ، یہ اصل میں اللہ کا فرمان ہے۔ اس انداز کے ساتھ محبت کرتے۔ ایک اور میں یہاں پہ روایت پیش کرتا چلوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کی ان کے ساتھ کس انداز کے ساتھ محبت ہے، کتنی خوبصورت، ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ان کا آپس میں تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں سے آ رہے ہیں، کندھوں کے اوپر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، کتنے خوش نصیب ہو کہ جن کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جیسی سواری ملی ہے۔ مصطفیٰ نے جب یہ جملے سنے آپ نے کہا عمر تم نے جو ہے وہ سواری کو صرف دیکھا ہے، تم نے صرف اور صرف سواری کو دیکھا ہے، تم نے شان بیان کر دی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو نا میرے اوپر سوار کون ہے۔ یہ ان کی شان اور فضیلت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور میں بات کرتا چلوں حضرت امام حسن کے حسن کے حوالہ سے، سبحان اللہ، آپ کتنے حسین تھے، آپ کتنے جمیل تھے، سر سے لے کر یہاں تک، صدر تک، یہاں تک جو ہے وہ حضرت امام حسن بالکل حضور کے مشابہ تھے، اور یہاں سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مشابہ تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر لطف لیجیے گا اور مزہ لیجیے گا کہ جب بھی میں اور آپ اپنا چہرہ دیکھنا ہو ہم شیشے کے سامنے جاتے ہیں، ہمیں اپنا چہرہ جو ہے وہ وہاں پر ملتا ہے، ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا میں خود کو دیکھوں، میں بھی تو اپنی زیارت کروں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ سامنے یہاں پر حضرت امام حسن کو بٹھا لیتے، یہاں پر امام حسین کو بٹھا لیتے، لوگوں کو بتا دیتے کہ میں ان دونوں کو نہیں دیکھ رہا، اصل میں میں خود اپنی ذات کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ان کی سیرت تھی، یہ ان کی آپس میں محبت تھی، یہ ان کا آپس میں رشتہ تھا جو میں نے بیان کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سورت پیرائے کے اندر پروفیسر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین تعالیٰ عنہما، ان ہستیوں کے ساتھ کتنا پیار تھا، کتنا انسیت کا تعلق تھا۔ ناظرین کرام ہم اپنے اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو عروج کی منازل طے کر رہی ہے اور بڑا لطف آ رہا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر ایسا ذکر ہے، اور میرے خیال میں وہ کہا تھا نا کسی کہ ایسا ذکر ہے جیسے کستوری کو چھیڑتے جاؤ تو وہ مہکتی جاتی ہے، اور ان کا ذکر جیسے جیسے ہم چھیڑتے جا رہے ہیں ہماری بزم کے اندر اس کی وہ اتنی خوشبو اور اتنی چاشنی محسوس ہو رہی ہے۔ ذرا یہ تو بتائیے نا حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کیسی، حالانکہ جو سخاوت ہے وہ تو اہل بیت اور حضور کے گھرانے کا شیوا ہے، یہ ان کے گھر کی منشا ہے کہ وہ گھر میں کچھ بھی ہو اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن ذرا بتائیے امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے وہ سخاوت کیسی تھی؟ بسم اللہ۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت سوال، اور آج کی اس گفتگو کا پرمغز سوال۔ اور شمس بھائی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہو اور سخاوت کا ذکر نہ ہو یہ زیادتی ہو جاتی ہے، اور جہاں پر سخاوت کا ذکر ہو اور اہل بیت کا نہ ہو یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ کیا کہنے۔ تو آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا سخاوت کے حوالہ سے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا۔ بے شک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی، آپ کہتے کہ میں چاہوں، میری یہ خواہش ہے
کہ یہ جو پہاڑ ہے سونے کا بن جائے سارے کا سارا، تو یہ میں احد پہاڑ کو اللہ کی بارگاہ میں سارے کا سارا صدقہ کر دوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا، خواہش کیا کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، لیکن اس کے باوجود اپنے پاس نہ رکھوں، سارا اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دوں۔ یہ گرانا تو وہ گرانا ہے نا، الفقر فخری، کہ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھوکے بیٹھے ہیں اور لنگر شریف جو ہے ان کے گھر سے جاری و ساری ہے۔ تو سخاوت جو ہے یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کا ایک شیوا تھا، آپ کی زندگی کا ایک وتیرہ تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الاغنیاء بھی کہا جاتا ہے، غنیوں کے یہ امام ہے۔ اتنے سخی تھے کہ ایک دفعہ تو آپ نے سخاوت کی حد کر دی۔ سخاوت کیا تھی کہ آپ جو ہے وہ روزمرہ زندگی میں سخاوت کیا کرتے تھے، کوئی آتا فقیر مانگنے والا اس کو عطا کر دیتے، کوئی مسکین آتا در پر اس کو عطا کر دیتے، لیکن ایک دفعہ شمس بھائی 3 دن لگاتار ہو گئی، روزہ رکھا ہوا ہے، جب بھی افطار کا وقت ہوتا کوئی سائل آتا دروازے پر آتا مانگتا، تو اس گھر میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ بھی وہاں پر میسر ہوتا افطاری کا سارا سامان اٹھا کے فقیر کو دے دیا کرتے، اور خود پانی پی کر جو ہے وہ روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اور میں یہاں بات کو اگر طول دوں تو ایک روایت میری آنکھوں سے گزری ہے، وہ بھی میں اپنے ناظرین کے گزار کرتا چلوں۔ یہ روایت اگر کوئی بندہ سنے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سخاوت کے دریا تھے۔ واہ بے شک، سخاوت جو ہے وہ ان کے گھر سے جاری و ساری ہوا کرتی ہے، ساری دنیا کا لنگر ان کے گھر سے چل رہا ہے۔ جو چکی ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ چلا رہی ہیں، یہ زمانہ لنگر کھا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں جو ہیں یہ ایک دفعہ مکہ شریف جا رہے تھے۔ جب رستے میں پہنچے تو ان کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، ایک گھر میں گئے، وہاں پر ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کو کہا کہ ہمیں کھانے اور پینے کو کچھ چاہیے۔ بوڑھی نے کہا یہ بکری بندھی ہوئی ہے، اس کا دودھ دو لیں اور دودھ پی لیں۔ جب انہوں نے دودھ دویا، دودھ پیا، اب کہا پیاس تو بجھ گئی ہے، بھوک باقی ہے، کیونکہ اس بوڑھی کو بھی عطا کرنا تھا، اس بوڑھی کو بھی مالا مال کرنا تھا، اس بوڑھی کو بھی دنیا کی ملکہ بنانا تھا۔ تو کس انداز کے ساتھ بنایا؟ کہا ہمیں بھوک لگی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بکری اس کو ذبح کر کے کھا لیں۔ اب تینوں صحابہ کرام نے، اہل بیت میں سے، انہوں نے بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بکری کو کھا لیا۔ جب اس کا شوہر گھر میں آیا، اس نے دیکھا کہ بکری موجود نہیں، اپنی بیوی کو پوچھا، کہا یہاں پر بکری بندھی ہوئی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ وہ کہتی ہے 3 اتنے سونے بندے آئے تھے، میں تو ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، میں نے تو نام تک نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، حسن مستغرق ہو گئے، کیونکہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مصطفیٰ بھی جہاں پر جاتے کفار صرف دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام حسن کو بھی جو دیکھتا تھا وہ لٹ جاتا تھا۔ تو وہ جب بوڑھی عورت کا واقعہ آتا ہے، کہتے ہیں ان کے گھر میں تنگی آ گئی، تنگ دستی آ گئی، قحط پڑ گیا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ وہاں پر اس کا شوہر مزدوری کرنے لگا، اس کی بیوی بھی کام کرنے لگی۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کی نگاہ اس عورت پر پڑی، میں کہتا ہوں اس کے بخت جو ہیں وہ سنور گئے، اس کی جاگ اٹھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ مائی صاحبہ آپ وہی مائی صاحبہ ہیں نا جن کے گھر ہم مہمان بن کے گئے تھے اور آپ نے ضیافت دودھ اور گوشت کے ساتھ کی تھی؟ اب وہ عورت کہنے لگی میں نے نہیں پہچانا۔ امام حسن نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، ہم نے پہچان لیا، ہم بھولنے والے نہیں ہیں، ہمارا تو خاندان بھولنے والا نہیں ہے۔ امام حسن نے کہا کہ آپ نے اس دن ہمیں بکری کا دودھ اور گوشت عطا کیا، ہم اس گھرانے سے ہیں جو ہمیں ایک مرتبہ کوئی بھی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے ہمیں گونٹ پانی پلا دیتا ہے۔ ہمارے نانا تو وہ ہیں جو ساقی کوثر ہے، جو تو کوثر کا جو گو جام پلائیں گے، ہم کوئی معمولی خاندان میں سے نہیں ہے۔ شمس بھائی حضرت امام حسن نے اس ایک بکری کے عوض اس بوڑھی عورت کو اور اس کے شوہر کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عطا فرمائیں اور حضرت امام حسین کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین کے پاس جب گئے، حضرت امام حسین کو بتایا یہ وہی عورت ہے کہ جس نے ہمارے اوپر جو ہے وہ احسان کیا اور ہماری ضیافت کی۔ حضرت امام حسین 1000 بکریاں اپنی طرف سے عطا کی اور ساتھ 1000 اشرفیاں بھی عطا فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ
پیچھے رہ کے حضرت عبداللہ بن جعفر اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، آپ کے پاس بھیج دیا. آپ کے پاس جب بوڑھی آئی نا تو آپ نے کہا کیا کیا ملا ہے؟ کہا 1000 وہاں سے 1000 وہاں سے. آپ نے کہا وہاں سے 1000 ملا ہے, میں بھی مصطفیٰ کے گھرانے سے ہوں. آپ نے کہا میں تمہیں 1000 نہیں بلکہ 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں عطا کرتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کیا کہنے, کتنا خوبصورت انداز. میں پروفیسر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں اس لیے روک رہا ہوں کہ ہمارا جو ایک شیڈول چل رہا ہے کہ ہم ناظرین سے سوال کرتے ہیں. وہ سوال ناظرین آپ نے اس سوال کا جواب کمنٹ کی صورت میں ہمارے ایس آر اسٹوڈیو 5 کے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کے کمنٹ کے اندر دینا ہے, نیچے اپنا ایڈریس لکھ دینا ہے. انشاءاللہ بذریعہ قرآن اندازی آپ کو اس صحیح جواب دینے والے بندے کو انشاءاللہ ہم تحفہ جو ہے عید کا وہ پیش کریں گے. سوال کچھ یوں ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت اور سن ولادت کون سا ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم ولادت اور سن ولادت کون سا ہے؟ جی بسم اللہ پروفیسر صاحب. جی سخاوت کے حوالہ سے میں نے آپ کے سوال کا سیر بحث جواب دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بہت ہے یہاں بسم اللہ کہ جو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا. بسم اللہ. اور یہ ہماری آج کی اس نشست کی آخری حدیث مبارکہ ہوگی. الحمدللہ لب الابواب ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ عصر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلے. اللہ ساتھ میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی تھی. جب باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں میں سے ایک بچہ جس کو دنیا حضرت امام حسن کہتی ہے وہ بھی تھی, وہ بھی کھیل رہی تھی. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پاس بلایا. سبحان اللہ. پاس بلا کر آپ نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا دیا. اللہ آپ ذرا منظر دیکھیے, صدیق اکبر کے کندھے وہ ہیں کہ جن کندھوں پر مصطفیٰ سوار. سبحان اللہ کیا کہنے. اور سواری وہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. اللہ اب دیکھیے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کبھی مصطفیٰ ان کندھوں پر ہیں, کبھی مصطفیٰ کے نواسے ان کندھوں پر ہیں. وہ کندھے کتنے عظیم ہیں. سبحان اللہ. جہاں پر حضرت اسماعیل کی ایڑی لگ جائے اللہ وہ اللہ کی نشانی, جہاں پر حضرت مائی حوا دوڑ لگا دیں وہ صفا مروہ اللہ کی نشانی, تو کیا ابو بکر کے کندھے اللہ کی نشانی نہیں کہ جن کے اوپر مصطفیٰ سوار ہوئے. کیا کہنے. سبحان اللہ کیا کہنے. تو یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کندھے وہ بٹھایا نا تو ساتھ میں حضرت مولا علی شیر خدا آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے. اب ان کی آپس میں محبت دیکھیے, اہل بیت کی آپس میں انسیت دیکھیے, اہل بیت کا آپس میں رشتہ دیکھیے. مولا علی نے جب دیکھا کہ ابو بکر جو ہیں وہ میرے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں, آپ ان کی محبت کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ کیا کہنے. جب آپ مسکرا رہے تھے اب حضرت ابوبکر صدیق حضرت مولا علی سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا, آپ نے کہا بی ابی, اے علی بات کرنے کا انداز دیکھیے, بی ابی اے علی میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات یہاں سے شروع کی. ساتھ میں کہا کہ یہ جو میں نے اپنے کندھوں پر بٹھائے ہیں نا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ, یہ شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شبیہ بعلی جن. اللہ یہ میں نے اس لیے کندھوں پر بٹھائے ہیں کہ ان کی شکل آپ پر نہیں گئی بلکہ یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے. یہ آپس میں صحابہ کرام کی محبت تھی. آپ کے پلیٹ فارم سے میں اپنے ناظرین کو یہ بھی پیغام محبت دینا چاہوں گا, آپس میں لڑیے مت, آپس میں جھگڑیے مت, بلکہ تحقیق کریں, تاریخ کو پڑھیں. آپ دیکھیں کہ کس انداز کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کسی دن آپ یہ ٹاپک بھی شریف میں بنائیں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں رشتہ کیا تھا, کہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے ناظرین کو اس بات سے انشاءاللہ. ناظرین ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت پیرائے کے اندر پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ساتھ میں ہمیں ایک پیغام محبت بھی دے رہے تھے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا آپس میں کتنا خوبصورت رشتہ تھا, کتنی محبت کیا کرتے تھے. اگر ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ پیار کیا جاتا تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں واہ ہمارے بچوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے. تو ناظرین کرام یہ محبت کا سفر انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا. اسی طرح ہم انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. یقین ہے کہ آپ ان سارے پروگراموں سے اپنے دل کو تازگی بخش رہے ہوں گے اور اپنے ایمان کو جاویدانی بخش رہے ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.